مفتی صاحب، میرا شوہر مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سیلفی لا کر دکھاتا ہے۔ جس دن آپ نے چوتھی شادی کر لی میں اسی دن اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔ یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے چوتھی کر لی تو میں اپنے شوہر کو دوسری کی اجازت دے دوں گی۔ ان کا نام بھی میں اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ یہ سن لینا۔ تو معروف راشد، پہلے آپ 4 شادیاں کریں پھر میرے شوہر کو مشورہ دینا اور بیان یوٹیوب پر ضرور ڈالنا، میں لازمی سنوں گی۔ معروف راشد صاحبہ، یہ تپی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ اور ان کے میاں نے بھی ان کو تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میرے ساتھ سیلفیاں لے لے کے دکھا رہے ہیں اور ایسا کرتے ہیں بعض لوگ، مجھے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے بیوی کو تپانے کے لیے۔ یہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں، ایسے کیس آئے ہیں میرے پاس، میں ان سے کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام نہ کریں آپ۔ بہرحال یہ خاتون غمزدہ ہیں، شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، ان کا غم میں سمجھ سکتا ہوں۔ عورت کبھی بھی سوکن کو برداشت اس کی نیچر کے خلاف ہے، بھئی میرے اوپر سوکن آئے، اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اجتماعی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قانون اس وقت صحیح کہلاتا ہے جب وہ انفرادی ضرورتوں کو نہ دیکھے بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو دیکھے۔ اگر دنیا میں صرف یہی ایک خاتون ہوتی جو ہماری بہن ہے معروف راشد صاحبہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہماری یہی ایک بہن دنیا میں ہوتی اور کوئی عورت کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی تو میں سب سے پہلے بیان کرتا، ان کے میاں کو سمجھاتا کہ آپ نے دوسری شادی کا زندگی بھر کبھی نام بھی نہیں لینا، کیونکہ خواتین کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ ایک بیوی ہے، آپ کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، کیوں میرے ساتھ سیلفیاں لے لے کے بے گناہ لوگوں کو تپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، میں خود ان کو منع کرتا، آپ کو بھی منع کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جن مسائل سے دوچار ہیں، بہت ساری خواتین، ان کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے، یعنی مرد دوسری شادی کرے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو مجھے بتا دیں، میں بھی ایک پہ آ جاؤں گا دوبارہ سے۔ میں بھی کس پہ آ جاؤں گا کہ بھائی میں نے غلطی کی ہے، میں کس پہ آ جاؤں گا؟ ایک پہ آ جاؤں گا۔ وہ حل ہے نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ نے سنا کہ انڈیا میں خودکشی ہوئی ہے، عائشہ نام کی لڑکی نے، جہیز کے مسائل، جہیز نہیں لا سکی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان کریں آپ۔ یہ بہت غور سے بات سنیں، دیکھو جہیز کے خلاف بیان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ پائیدار حل نہیں ہے۔ مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے نا آپ نے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے۔ یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2005 یا 6 کی۔ انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، بڑے بزرگ تھے، میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں، اس وقت تو بالکل ہی لیبل بھی طالب علم ہی کا لگا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی حضرت آپ نے مجھے بلایا۔ وہ بڑے تھے، ہم بہت چھوٹے ان کے مقابلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا، اچھا ان کا درس قرآن.com کے نام سے درس پوری دنیا میں جا رہا تھا، 2006 کی بات ہوگی میرا خیال ہے، ابھی بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے www.darsequran.com۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہماری اس بہن کی سمجھ میں بھی آ جائے اور دوسری خواتین کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالی نے مجھے بلایا، فرمایا کہ مولانا آپ بھی پبلک میں بیان بہت کرتے ہیں، میرے بیان ہوتے تھے اس وقت بھی یوٹیوب پہ نہیں تھا میں، تو بہت بیان کرتے ہیں، تو ایک تحریک میں چلا رہا ہوں، اس میں آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے عرض کیا جی حضرت فرمائیے، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ فرمایا کہ اتنی کالز آتی ہیں لڑکیوں کے والدین کی، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہماری بیٹی 45 سال کی ہو گئی، ہماری 50 سال کی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، ہمارے بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، ابھی نکاح ہوا تھا، 2 دن بعد لڑکے کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، 2 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی، بالکل ینگ 22-23 سال عمر، اور 10 سال ہو گئے وہ ایسی کی ایسی بیٹھی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ ایک مہم میں میرا ساتھ دیں۔ میں نے کہا جی کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جہیز ہے نا، جہیز، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔
تو آپ اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلائیں. کیا چلائیں؟ اور فرمایا میں نے احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول لیا ہے جس کا کام ہوگا کہ جہیز کے بغیر جو لوگ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ادارے سے رابطہ کریں. اور میں بھی اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلاؤں گا تاکہ دھڑا دھڑ شادیاں ہونا شروع ہو جائیں. دے مار 4.5، یہ تو میرے الفاظ ہے، دے مار 4.5. ادھر رشتہ آیا، ادھر لڑکی لے بھائی لے، ادھر آیا ہٹو بچوں. کیونکہ اتنے لوگ بیان جب ہمارے سن کے داڑیاں رکھ سکتے ہیں، شراب سے توبہ کر سکتے ہیں، زنا سے توبہ کر سکتے ہیں، تو جہیز سے توبہ نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت عرض یہ ہے کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ جہیز کے خلاف آپ جتنی بھی مہم چلائیں گے، اللہ کرے میرا یہ بیان انڈیا میں بھی چلے، اور جو لوگ جہیز کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ، اللہ کرے وہ یہ میری باتیں سن لیں. میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جہیز کے خلاف تو میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی کریں، ہم سب مل کے کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جہیز بھی کسی اور چیز کی پیداوار ہے، کوئی اور غلط کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جہیز آیا ہے. وہ غلط کام ختم کریں گے، جہیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ بولو، خود بخود شارٹ ہو جائے گا. دیکھو ایک گٹر کھلا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر، وہاں مچھر آ کے بیٹھتے ہیں، اور گھر والوں کو ملیریا ہو رہا ہے، محلے والوں کو. آپ ملیریا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہاتھ دھو کے. ملیریا تو ہوتا رہے گا جب تک گٹر کھلا ہوا ہے اور مچھر وہاں پہ پل رہے ہیں. عقل مند آدمی سب سے پہلے گٹر کا ڈھکن لگانے کی کوشش کرے گا، جو کہ کراچی میں نہیں ہے. کراچی میں گٹر پہ ڈھکن، کل میں کہیں بیان کر رہا تھا، لونڈے لپاڑے چھڑے چھاٹ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کیا کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے وہ سہولت بھی کیا کر دی ہے، ختم. گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہے، بیٹھیں کہاں پہ، ڈائریکٹ گٹر میں کرے جاتے ہیں، اگر وہ بیٹھیں گے تو آوارہ لڑکے پھر موبائل اسنیچنگ میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. پہلے کم از کم ٹک کے کہیں بیٹھ تو جاتے تھے، کرسیاں ڈال کے تھوڑی بیٹھیں گے یہ آوارہ لڑکے. تو گٹروں کے ڈھکن بھی ان کی بہترین جگہ تھی. اب گورنمنٹ نے کراچی میں گٹروں کے ڈھکن بھی کیا کر دیے، ختم. وہ تو ملیریا اگر پھیل رہا ہے تو بھائی اس پہ پہلے اسپرے کرو نا، جو کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ویکسین بھی اپنی جگہ، ملیریا کا علاج بھی اپنی جگہ، لیکن پہلے اس کو صفائی ستھرائی کا پہلے انتظام ہو. میں نے حضرت سے عرض کیا، آپ بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن حضرت کچھ باتیں لاجک کی ہوتی ہیں، وہ کوئی چھوٹا بھی کہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے، یہ ایک نیچر کی بغاوت ہو رہی ہے. اس بغاوت کے رزلٹ کیا ہے؟ جہیز. وہ بغاوت یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے، اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے؟ بولو، 1. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں، کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے، ایک نظم ہے، ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے. حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا، وہ ٹھڑک پوری کرے گا، انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے کچھ بھی کر کے کرے گا. وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن نیچر یہی ہے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے، وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ بولو نا، وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کو فالو کرنا ہے تم نے. ہمارے نبی نے خوراک میں قلت اختیار کی ہے، آپ نے کھایا بہت کم ہے، اور ہم پھوڑتے ڈبل ہیں. کھانے کے بعد میٹھا بھی کھاتے ہیں، حالانکہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے. ہم پھوڑتے ڈبل ہیں، ہم سارا دن جوالی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی نے بہت کم کھا. ہفتے میں 2 روزے آپ کا معمول تھا،
ہم نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قناعت اختیار کی, مگر نکاح کے معاملے میں آپ نے قناعت نہیں کی ہے, زیادہ بیویاں رکھی ہیں. صحابہ میں جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کا دنیا سے بے رغبتی مشہور تھی, ان کی بیویوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. حضرت علی, دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے خاص وصف عطا فرمایا ہے, ہر ایک کی خاص کوالٹی ہوتی ہے نا. موسیٰ کلیم اللہ تھے, یہ پیغمبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام صفی اللہ, اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی زندگی دی. یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن دے دیا. تو ہر پیغمبر, ہمارے نبی کو سید الانبیاء بنایا. تو اسی طرح ہر صحابی کی بھی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر کی کوالٹی نبی کے سب سے قریب, دوستی میں سب سے آگے. حضرت عمر بہادری اور عدالت, انصاف ایسا کہ بس سب ڈرتے تھے بھائی یہ کسی کوئی اقربا پروری نہیں ہے, اور ڈرتے نہیں تھے, خوف نہیں تھا, حق زبان پہ جاری ہوتا. حضرت عثمان حیا اور غنا, مال اللہ نے بہت دیا. حضرت علی کی جو شہرت ہے وہ زہد فی دنیا, دنیا سے بے رغبتی. اس میں صحابہ میں حضرت علی سب سے زیادہ بولو مشہور ہیں. دنیا سے بے رغبتی, زہد, اس کو زہد کہتے ہیں, دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں. لیکن حضرت علی کی شادیوں کی تعداد ان 3 صحابہ میں سب سے زیادہ ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں بھی رکھی, 17-18 باندیاں بھی رکھی, اور آپ کو مزید نکاح بھی چاہتے تھے. لیکن کسی نے کہا کہ آپ ایک زوجہ کو طلاق دے کے مزید شادی کر لیں. فرمایا نہیں, طلاق کو میں پسند نہیں کرتا. اس وجہ سے آپ نے 4 پر قناعت کی کہ بھائی 5 بھی کروں گا تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا, اور چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے. چلو, یعنی جذبہ اور بھی تھا. تو یہ کیوں؟ کیا معاذ اللہ یہ عیاش لوگ تھے؟ معاذ اللہ, نقل کفر. ہم زیادہ پرہیزگار ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ جس عورت کو اللہ نے پیدا کر دیا نا اس کو شوہر چاہیے, ہم نہیں کریں گے. وہ مجبور ہو کے یا تو گھر بیٹھے گی یا کسی نااہل سے شادی کرنے پر مجبور ہوگی. نہیں آ رہی بات؟ وہ کسی نااہل سے جو عورت حضرت علی کی زوجہ بنی, میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ چوتھی بن گئی, وہ کامیاب ہے بنسبت کسی ایسے شخص کی پہلی بیوی بننے سے جو حضرت علی کے مقام کا نہیں ہے. تو جب آپ معاشرے میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کی 4 ہو نہیں جاتی, کیونکہ اتنی عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں, تو 4 ہر آدمی کر ہی نہیں سکتا. اتنا گروتھ ریشو عورت کا تھوڑی ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. جب آپ 4 کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کی جو سپلائی ہے اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. نہیں آ رہی بات؟ ڈیمانڈ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو گروتھ ریشو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن مرد کی خواہش کیا ہوگی کہ میں 4. تو ہر آدمی نکاح کے پیغامات کثرت سے بھیجے گا, جس کی وجہ سے ہر لڑکی کے لیے مردوں کے رشتے ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, برباد ہوگی. پھر یہ عورت کا کام ہے کہ وہ یہ سیلیکٹ کرے کہ میں نے کس کی چوتھی بننا ہے, کس کی تیسری بننا ہے, کس کی دوسری بننا ہے, کس کی پہلی بننا ہے. وہ بہت سے تیسری چوتھی والوں کو ریجیکٹ کرے گی کہ مجھے مرد وہ چاہیے جو جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی نہ ہو. بہت سی عورتیں کہیں گی نہیں, فلاں کی چوتھی بننا یا تیسری بننا اس کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. تو یہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے کہ آپ 4 کر لو, ورنہ میں نہیں کر کے بیٹھا ہوتا اب تک. یہ آپ کی مرضی پہ تھوڑی ہے, یہ تو سامنے والی کے مرضی پر ہے کہ وہ آپ کی چوتھی بیوی بننا قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ کیوں کرے گی قبول بھائی؟ وہ کہے گی جب میرے لیے کنواروں کے رشتے موجود ہیں تو میں چوتھی تو دور کی بات, میں دوسری بننے پر بھی راضی نہیں ہوں. اور اس کو یہ رائٹ ہے وہ نہ بنے. لیکن اگر وہ دوسری پہ آپ پہ آ رہی ہے, اس کا مطلب وہ کسی کنوارے پر آپ کو ترجیح دے رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کنوارے پر کس کو ترجیح دے رہی ہے, آپ کو. تو یہ اس کے حقوق بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو رہی ہے. تو وہ دوسری اسی صورت میں بنے گی یا تو اس عورت کے اندر کوئی فالٹ ہوگا کہ اس کو پتا ہے مجھے کوئی کنوارا لفٹ نہیں کرا رہا. لفٹ پہ قلقلہ نہیں ہے, میں خود ہی کر رہا ہوں. لفٹ, یہ لفٹ نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے اس کو قرات کی اصطلاح میں قلقلہ کہتے ہیں. وہ نہیں آری لوگ پڑھتے حق کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت حلق سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کا رواج ہوگا تو بہت سے مرد تو کریں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو دوسری کی حاجت نہیں ہوتی. ہر مرد میں تھوڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار میرے لیے ایک بہت ہے, آرام سے تمیز سے
ایک صاحب سے میں نے کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے یار آرام سے تمیز سے آتے ہیں گھر میں سو جاتے ہیں, اب خام ہمیں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی زبردست گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہے. بعض لوگوں میں وہ سیکشول ڈیزائر زیادہ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار ایک کافی ہے ہمارے لیے, بس سکون زندگی گزر رہی ہے, آرام سے تمیز سے آفس جاؤ, تمیز سے گھر آؤ, سو جاؤ. نہ وہ غلط طرف جاتے ہیں, نہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اور بیوی چاہیے تاکہ ہماری نگاہیں جھکیں. اب عورت تو مرد نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ مرد کے جذبات تھوڑی, یہ باتیں عورتوں کو سمجھ میں آئیں گی نہیں. تو آپ آدمی بنو تھوڑے دن کے لیے, پھر آپ کو پتا چلے گا. خواتین کہتی پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ آدمی ہو نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ آدمی بنو تو پتا چلے گا نا آدمی کتنا معذرت کے ساتھ, مرد کتنے ٹھرکی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ تو عورت ہو, آپ کو تھوڑی پتا ہے. عورت کے تو بہت سارے آزار ہیں. جب اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. جب اس کو مینسز آتے ہیں وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. یہ قدرت نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. مرد کو نہ مینسز آتے ہیں, نہ اس کو نفاس کا خون آتا ہے, نہ اس کے بچے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے 24 گھنٹے اس عمل کے لیے اس میں یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. عورت میں اللہ نے آزار لگا دیے. اس کو اب 40 دن اگر عورت کو خون آ رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے بچے کی ولادت کے بعد, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے بھائی؟ 40 دن آپ تو ایوائڈ کرو گی اس لیے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو قدرت چاہتی ہے اس میں مشغول رہو. لیکن مرد کو تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی نا, وہ 40 دن کیسے صبر کرے گا؟ اب خواتین کہتی ہیں کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ بھائی اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتا تو یہ تو گاڈ خدا کی طرف سے ہے نا, یہ تو خدا کی طرف سے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. دیکھو غیر مسلم وہ نیچر کو نہیں مانتا, وہ باتیں تو کرتا ہے میں نیچر کی بات کرتا ہوں, لیکن مانتا نہیں ہے. اسلام ہے واحد جو نیچر کی بات کرتا ہے, فطرت اللہ. اگر غیر مسلم نیچر کی بات کرتے تو ہومو سیکس کی اجازت دیتے؟ مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا ہی کیا نیچر ہے؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ مرد عورت کے لیے, عورت مرد کے لیے, یہ ہے نیچر. سارے جانوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو انسان کیوں عورت فیمیل کی طرف اور میل کی طرف؟ اس کا مطلب یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں, نیچر پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو خود نیچر پہ نہیں چل رہا وہ تمہیں کہاں سے نیچر پہ چلائے گا؟ تو اسلام نیچر کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بسا اوقات مرد کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ ساری زندگی ایک بیوی پر قناعت کرتے ہو تو تمہارے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا؟ کہتا ہے ہم خیال نہیں, ہم کرتے ہیں برائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, لیکن جس ہندو سے میرا واسطہ اس نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اس نے کہا میں غلط بات نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. کہہ رہے ہیں پھر دوسری طرف سے ٹھڑک جا کے پوری کرتے ہیں. بیوی کو یہی ہوتا ہے ایک بیوی ہے لیکن ٹھڑکیں طوائف خانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں سارے ہندو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو قانون چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میں میجورٹی کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اب اللہ نے جب مرد میں یہ سیکشول ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اور دیکھو اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ مرد کو عورت پہ جو ممتاز ہے نا وہ انہی ڈیزائرز کی بیس پر ہے. اگر دونوں میں یہ ڈیزائرز برابر ہوتی تو اس کا مطلب آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ ان ڈیزائرز کے معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہو, تو مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا بولو نہیں. جیسے آپ ہو ویسے ہی کیا ہے آپ کی بیگم صاحب ہے, تو آپ اور آپ کی بیگم میں کوئی, آپ تو مرد ہو بھائی. مرد کا تو مطلب ہے آپ میں یہ قوت اس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, صرف تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا, تو چلو ایک جانور کی نیچر ہٹ, سارے جانوروں میں ایسا ہے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جب اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں تو عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. وہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے جذبات کی رعایت کر کے عورتوں کا ریشو کیا کر دے, کم کر دے, کہ چونکہ اب ایک ہو رہی ہے تو عورتیں کم پیدا کر. عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. آپ کہہ سکتے ہیں عورتیں زیادہ پیدا تو نہیں ہوتی, مرد اور عورتوں کا ریشو تقریباً برابر ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے آپ کی کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورتیں اور مرد کا ریشو برابر ہے, لیکن مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. اور بہت حادثاتی اموات جتنی مردوں کی ہوتی ہیں اس کا 1% بھی خواتین کی نہیں ہوتی. آپ جاؤ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, بائکوں سے مرنے والے, جنگوں میں قتل ہونے والے, ہاتھ چھت گری مزدور دب کے مر گئے, ٹرک الٹی ڈرائیور مر گیا, صحیح ہے نا, ٹرک الٹا, بس کی ٹکر, زیادہ تر ٹریولنگ مرد کرتے ہیں, خطرناک جگہوں پہ مر جاتے ہیں. تو مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے.
جو مرد زندہ بچتے ہیں ان مردوں میں نشے اور چرس کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. وہ سارے مرد عورت سے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں نا مرد اور عورت برابر ہیں, ان میں نشئی مردوں میں زیادہ ہیں یا خواتین میں زیادہ ہیں؟ بولو. تو جو نشے اور شراب پینے والے مرد ہیں, کیا کسی عورت کو ان کی اکلوتی بیوی بنایا جا سکتا ہے؟ بولو نا بھائی, نہیں. تو یہ نکاح کے قابل مرد اگر تلاش کیے جائیں نا, آپ یہ نہ دیکھو مرد اور عورت کا ریشو کتنا ہے, نکاح کے قابل مرد کتنے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں تھوڑے ملیں گے. وہ آپ کو کتنے ملیں گے؟ تھوڑے. میں اس کو نمبر وار بیان کرتا ہوں, پھر بات کھوپڑی شریف میں بیٹھے گی انشاءاللہ. دیکھو, جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہو وہاں عورت کی گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جس فیملی کے 2 لڑکے ہو گئے وہ بچے بند کرا دیتے ہیں. 2 لڑکیاں ہوئیں تو وہ لڑکے کی لالچ میں بچے پیدا کرتے رہتے ہیں, تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. تو بیٹیوں کا ریشو تو 6 اور لڑکے 2. تو جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہتا, بلکہ انسان کی دخل اندازی کی وجہ سے